السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ ایک سوال ہے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہے، ناپاکی کی حالت میں کیا کام کیا جا سکتا ہے اور کیا کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں اسی کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ناپاکی کی حالت میں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جس شخص کے اوپر غسل فرض ہے، یعنی جس کو نہانے کی ضرورت ہے، اس کا مسجد کے اندر جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، اگرچہ قرآن مجید کا حاشیہ ہی کیوں نہ ہو یا قرآن مجید کی جلد ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا تلاوت کرنا یا اس کا لکھنا یا انگوٹھی کا چھونا یا انگوٹھی کو پہننا۔ اس انگوٹھی سے مراد وہ انگوٹھی ہے جس پہ حروف مقطعات لکھے ہوں، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوں۔ ان سب کاموں کا کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر قرآن مجید جزدان میں ہے یا کسی رومال سے لپٹا ہوا ہے یا کسی تولیے سے لپٹا ہوا ہے تو اس حالت میں قرآن مجید کو چھونا، اس حالت میں قرآن مجید کے چھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، لیکن خیال رہے وہ رومال اور وہ تولیہ جو ہے ناپاک آدمی کے جسم کا حصہ نہ ہو، یعنی اس کے جسم کا کپڑا نہ ہو، بلکہ وہ الگ ایک صاف ستھرا رومال اور تولیہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو قرآن مجید کی نیت سے نہ پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلاً بہت سی ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جسے عام طور پر دعا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ مثلاً تبرک کے طور پر کوئی آدمی کچھ کھا رہا ہے یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا وہ آدمی ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ قرآن کی آیت بھی ہے اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی ہے، کھانا شروع کرنے کی دعا بھی ہے، تو دعا کے لیے پڑھے، تبرک کے طور پر پڑھے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کوئی چیز اسے شکرانے کے طور پر ملا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کی نیت قرآن کی تلاوت کی نہیں ہے بلکہ شکریہ ادا کرنے کی، ایک دعائیہ جملہ ادا کرنے کی ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے حمد و ثنا کے لیے، تعریف کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا یا آیت الکرسی کو پڑھنا یا ان جیسی قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی نیت کر کے نہ پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور، بے وضو کا قرآن مجید کو چھونا یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے، لیکن بغیر چھوئے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، زبانی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ناپاک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے۔ پاک ہو اور بے وضو ہو تو اس حالت میں قرآن کی زبانی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اسے چھو نہیں سکتا ہے، نہ قرآن کو نہ قرآن کی کسی آیت کو۔ ہاں، کوئی شخص گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا قرآن پر نظر پڑ گیا اور وہ قرآن کی آیت کو دیکھا اور اسے سمجھ بھی گیا اور من ہی من میں اس کی تلاوت کیا تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے زبان سے نہیں پڑھا، صرف من میں اس کو خیال کر کے اس کی تلاوت کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے علاوہ، ان سب چیزوں کے علاوہ دین کی کچھ کتابیں بھی ہیں جس کو ناپاکی کی حالت میں چھونا نہیں چاہیے۔ مثلاً فقہ کی کتاب ہے اور جو ہے حدیثوں کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں کو ناپاکی کی حالت میں چھونا مکروہ ہے۔ ان سب کو چھونے سے بچنا چاہیے ناپاکی کی حالت میں۔ میں یہ بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ جن کے اوپر غسل جنابت فرض ہے انہیں چاہیے کہ صبح صادق سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے وہ غسل کر لیں، نماز فجر سے پہلے غسل کر لیں، کیونکہ جب تک وہ ناپاک رہیں گے تب تک ان کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ غسل کر لیں اور پاک صاف ستھرے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے
اسلام کی نئی نئی باتوں کو سننے اور جاننے کے لیے، دین کی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے دی اسلام 92 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ جو ہے ہر آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہاں، ہمارے اس چینل پہ آپ کے دل میں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی سوالات ہیں تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔